اور زور سے بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں کہہ رہا تھا اگیان ہیتو ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے اے لوگوں اے سنسار میں رہنے والے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے سنا رہا ہوں ان کی کتاب سے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اگیان ہے وکرت محمدان نکارشم بدایم تبودی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کل کی اوتار انتم مہارشی ایشور کا کلپنا سنسار کا داتا سوشل ریفارمر یعنی ہم غلاموں کے آقا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کل کی اوتار کی زندگی کو اپنے آتما میں سمان دے دو. ان کی زندگی کو اپنے آتما میں سمان دے دو. ہمارا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ زندگی ہے. تو ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تمہیں کامیابی کے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کل کی اوتار کہتے ہیں میرے نبی کو. انتم مہارشی کہتے ہیں میرے نبی کو. کہتے ہیں کل کی اوتار کی جیونی کو ان کی زندگی کو اپنے آتما میں سمان دے دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے کہا پنڈت جی اتنے ہی کرنے سے ہو جائے گا؟ بولے نہیں آگے بھی کچھ کرنا ہوگا. ہم نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ بولے اندرم مترم رورم گردوان. کہا ان کے متروں سے دوستی کرنی ہوگی. متر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. وہی کہتے اندرم مترم رورم گردوان. کہا کہ ان کے دوستوں سے دوستی کرو تو تمہیں مسجد کا راستہ مل جائے گا. مسجد ہے سنیے. ہاں بڑی محنت سے اس وقت ہم تقریر کرتے ہیں. اس وقت جو تقریر کرتا ہے نا اس کو 3 کام کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو جگانا پڑتا ہے, بیٹھانا پڑتا ہے, ایک سنانا پڑتا ہے. ہم آپ کو جگا بھی رہے زبردستی بیٹھا بھی رہے اور اوپر سے سنا. ٹینشن میں نہیں نا ہے؟ اچھا ٹینشن میں نہیں ہے؟ ذرا جلدی میں ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ ہیں؟ دیوانے جوش میں ہوش ہو رہے ہیں. میڈیکل کے سامنے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. گھبرائیے نہیں علاج ہوگا. اچھا سنیے سنیے. کہتے ہیں ان کے دوستوں سے دوستی کرو. کن کے دوستوں سے؟ اللہ کے دوست. اللہ کے دوست سے دوستی کرو. یہ کون لیتے ہیں؟ یہ کون لیتے ہیں اپنی قبر میں؟ یہی تو اللہ کے دوست ہیں. سرکار سرکاہی اللہ کے دوست ہے. کچھوچا چلے جاؤ تو اللہ کا دوست ملے گا. بریلی چلے جاؤ تو اللہ کا دوست ملے گا. اجمیر چلے جاؤ تو اللہ کا دوست ملے گا. حق تو یہ ہے کہ بغداد چلے جاؤ تو اللہ کا دوست ملے گا. کہا اس سے دوستی کرو, اس سے دوستی کرو اللہ کے دوست سے. ہم نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا تمہیں مسجد کا راستہ ملے گا. اچھا ایک بات بتائیے, سب لوگ آ گئے, بس ختم کر رہا ہوں. ختم کریں اب 5 منٹ بولے نا. سنیے. اچھا اس میں کتنے لوگ مرید ہیں؟ ذرا ہاتھ میں. اچھا مرید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مرید ہیں ان کو آپ کے پیر نے کہا تھا نا کہ نماز پڑھنا. کہا تھا کہ نہیں پڑھتے تو آپ کی کاہلی کوتاہی ہے, لیکن کہا تھا نا. تو وہی وہ کہتے ہیں ان کی کتاب کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو تمہیں مسجد کا راستہ ملے گا. ہم نے کہا مسجد کا راستہ ملے گا تو کیا ہوگا؟ سنیے سنیے. اشرف صاحب میں نے کہا کیا ہوگا؟ مسجد کا راستہ ملے گا. تو بولا انداتما پراویشانتی. میری عادت ہے جتنی سنسکرت پڑھتا ہوں میں توڑ توڑ کے سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. کہا کہ تو کا انداتما پراوے شانتی. جب تم مسجد جاؤ گے تو تمہارے آتما کو شانتی مل جائے گی. ہمارا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے جب آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. تو مرید ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا, ہونا چاہیے نا.
پیر صاحب سے نمن پیر سے مرید ہو، بہت جھکوسلا گھوم رہا ہے آج کل جی، اتنا نہ پیر ہے، اتنا نہ پیر ہے کہ پیر سے بیسی مرید سے بیسی پیرے ہے۔ اچھے پیر ملے، ہم پیر کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم پیر کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہمیں پیر چاہیے پروفیسر عثمان جیسا چاہیے، ہمیں پیر چاہیے سرکار سلطانی جیسا چاہیے، ہمیں پیر چاہیے تو بریلی کے چاہیے، ہمیں پیر چاہیے تو اجمیر کے خواجہ معین جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ ابراہیم رضا چترویدی زندہ باد زندہ باد۔ بھائی آپ لوگ تقریر کرنے والے کو بھی دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں پیچھے والے، ہم منع نہیں کرتے، یقین نہیں ہے تو آ کے دیکھیے، بیٹھے رہیے جی۔ پہلے بھی پیر ہوا کرتے تھے، آج بھی پیر ہیں۔ آج غوث پاک نے جس کو مرید کیا ولی بنا دیا، خواجہ پاک نے جس کو مرید کیا ولی بنا دیا، آج کا پیر جس کو مرید کرتا ہے کنگال بنا دیتا۔ ہاں لیتے رہیے، نذرانہ دیتے رہیے، آتے جاؤ بس۔ ایک غریب مرید پیر کے در کا چکر کاٹتا ہے، پیر اس کی سنتا نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے پروفیسر عثمان شاہ کو، لیکن ان کے مریدوں کی صحبت میں رہتا ہوں، ان کی تاریخ ہم نے سنا ہے کہ جھوپڑی میں رہتے تھے، جھوپڑی میں، اور جو آیا ان کے پاس جتنے تنخواہ کے پیسے ہوتے تھے، جو لاتا تھا مانگنے والا، اب سارے پیسوں کو غریبوں کو دے کے آتے تھے اور خود جھوپڑی میں زندگی گزارا۔ وہ تو آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آج بھی اس خانقاہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں چھت لٹکا جی، کچھ نہیں ہے یہاں، کچھ نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب۔ آج کو ایسے پیر ملیں گے جس کی ایک کوٹھی دلی میں ہے، ایک کوٹھی ممبئی میں ہے، ایک کولکاتہ میں ہے، اور اس میں وہ گارڈ رہتا ہے، بس دوسرا کوئی نہیں رہتا۔ اچھا لاک ڈاؤن دیکھا آپ لوگوں نے؟ ایمانداری سے بتائیے، آپ کے پیر صاحب نے آپ کو فون کیا تھا، ایمانداری سے بتائیے ہے کہ پیر بیٹا کیا حال ہے تمہارا؟ دنیا لاک ہو گئی، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، قیامت میں پوچھے گا، قیامت میں اگر پوچھنے والا ہے تو پروفیسر عثمان پوچھیں گے، قیامت میں اگر کوئی پوچھے گا تو سرکار سرکاری پوچھیں گے، کہ نہ سرکار سرکاری کو دولت کی ضرورت تھی اور نہ پروفیسر عثمان کو دولت کی ضرورت تھی۔ اور میں نے ان کے ارشادات سنے ہیں، میں نے سنا ہے ان کا ارشاد، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا پیری مریدی کو کبھی تجارت نہیں بنانا۔ آج تو بغیر پڑھے لکھے لوگ باپ پیر تو بیٹا پھٹ سے پیر، بغیر خلافت لیے پیر ہو گیا، لیکن دیکھو اس پیر کے بیٹا کو اسٹیج پر بھی نہیں ہے، دیکھ لو آپ کیا کہتے ہو ان کو؟ آواز دے یا غوث اعظم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، پیار سے سنیے، اگر یہ بندہ چاہتا کیا ان کے اندر تعلیم نہیں ہے، کیا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کیا ان کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ بھی چاہتے تھے ایک جبہ پہن کے، ایک پگڑی باندھ کے اور پیری مریدی کرتے، لوگ ان کے پاس بھی پیسے لاتے، لیکن دیکھ لو ہم تو ایک ہی بات دیکھا، اس کے بعد دیکھا بھی نہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ اسٹیج پہ آئیے گا، کہا تھا نہیں اشرف بابو، میں بولا تھا کم سے کم علماء سے شناسائی ہوئے، لیکن پتہ نہیں کہاں ہے جی۔
میں نے ان سے سنا ہے کہ ہمارے بابا نے کہا تھا اسے تجارت نہیں بنانا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے آپ خود سمجھ رہے ہیں، خود سمجھدار ہیں۔ پیر اسی کے گھر پہ آتا ہے جو مالدار ہوتا ہے۔ صحیح بات بول رہے ہیں، ایمانداری سے بولیں۔ آپ لوگ کے گاؤں میں بھی پیر آتے ہوں گے، آتے ہیں، مالدار کے گھر میں آئے گا، مالدار کے یہاں رہیں گے۔ اسی گاؤں کا ایک غریب آدمی جس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ ارمان رکھے ہوا ہے کہ حضرت سے جائیں گے اور دعا کروا لیں گے، دعا ہو جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ وہ جا کے بیچارہ سائڈ میں کھڑا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، پیر صاحب بھی نہیں بلا رہے، کوئی اس کو جانے، وہ بیچارہ انتظار کرتے کرتے وہیں سے واپس چلا جاتا۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اے مولا ہم جس پیر سے مرید ہوئے تھے آج ہماری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو کرم کر دے میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ بھروسہ کر لیتا ہے۔ اس لیے آج کے دنیا میں جتنے نقلی ڈپلیکیٹ پیر گھوم رہے ہیں اس کو اپنے گاؤں سے باہر کیجئے، گاؤں میں آنے مت دیجئے۔ اگر کوئی سچا پکا اللہ کا ولی آتا ہے، اچھے سلسلے والے آتے ہیں، اس کا پاؤں کھینچو، اس کا ہاتھ۔ باتیں بہت دور چلی گئی، ہم دوسری بات بتانا چاہ رہے تھے، آپ باتیں دوسری جانب ہو گئی۔ پروفیسر عثمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت کامل بزرگ گزرے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ابھی ایک ماسٹر صاحب ان کی نعت پڑھ رہے تھے فارسی میں پڑھ رہے تھے، ان کی نعت میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج، اور ہم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پروفیسر عثمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھی ہے۔ آج سے ایک آدھ مہینے پہلے میں آیا تھا خانقاہ میں کسی کام سے، تو اس روم کی صفائی ہو رہی تھی، اس میں ایک کتاب میں نے دیکھا، پتہ چلا کہ یہ پروفیسر عثمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ نعت کی کتاب ہے۔ قسم خدا کی جو ماسٹر صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے نا، جو فارسی کے اشعار پڑھے ہیں، آج کا شاعر تو ایک جھٹکے میں گائے گا۔ فارسی میں جنہوں نے شاعری کی ہے اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک کالج میں رہ کر سنت کا پابند، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار ایک کالج والے آج کے ڈیٹ میں نہیں کر سکتے۔ کالج میں پڑھایا، سنتوں کے پابند رہے، متقی رہے، پرہیزگار رہے، غریبوں کے مددگار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، اور آج دنیا میں نہیں ہے پر بھی ہم ان کے جو ہے تعریف کر رہے ہیں، ہم ان کے جلسے منائے، ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے۔ تو ایسے پیر سے عقیدت رکھنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، ہم سبوں پر ضروری ہے۔ آپ جو ان سے منسلک ہیں، جو ان کے مرید ہیں، آپ اپنے پیر سے اچھی عقیدت رکھیں۔ ہم ان کے کتنے مرید کو جانتے ہیں جو آج عرس میں نہیں دیکھ رہے، ہم جانتے ہیں جن کو، ٹھیک ہے۔ اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ آئیے، میں نے جو سنسکرت پڑھی تھی اس کا مطلب تو سنا دیا، ایک سنسکرت اور بھی پڑھتی تھی جس کا مطلب میں نہیں سنا پایا۔ میں چلتے چلتے 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ شعرا حضرات آئے، کچھ ایسے شاعر بھی ہیں جن کو نمبر ہی نہیں ملا، ابھی وہ پڑھیں گے۔ اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اللہ اکبر، بہت قیمتی اپنا وقت نکالا، اور جلسے میں بیٹھ کر آپ جلسے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ جلسے کی زینت بنے ہیں تو آپ کا بھی کام ہو رہا ہے نا، فرشتے آئے ہیں، آپ ہی کا نام لکھا جا رہا ہے کہ فلاں 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 جلسے میں آئے۔ یدا یدا ہی دھرمشہ گلنوتی بھارت ویتتھانم دھرمشہ آتمانم سمجھیا میں ہم جگتم جگت مہا۔ لیجئے اسی کا مطلب سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے، کبھی وقت ملے گا تو ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ مرید کیسا ہو اور پیر کیسا ہو۔ سنیے، حضرت خواجہ معین الدین کا نام سنا ہے؟ خواجہ معین الدین کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگ سنے ذرا ہاتھ اٹھائیے، جو سنے ہیں وہی آگے۔ ماشاءاللہ، کہاں ہے آپ کا مزار ہے بتائیے؟ اجمیر شریف میں، سبحان اللہ، آپ گئے بھی ہوں گے کچھ لوگ۔ دیکھیے، اللہ کے ولی سے اگر آپ سچی عقیدت رکھو گے نا، سچی عقیدت، تو وہ دعا کریں گے اور اللہ کی مدد ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور میرے خواجہ کو تو کیا کہنا، ایک بار چند مریدوں کے ساتھ، چند بھکتوں کے ساتھ آپ تفریح میں جا رہے ہیں، تفریح سمجھتے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں،
घूमते घूमते एक जगह पहुंचे, एक मुरीद ने कहा, देखिए